ملک بھر کی نظریں اس وقت آسیہ مسیحی کیس پر لگی ہوئی ہیں اور توہین کی مرتکب مجرمہ کو رہا کرانے کی کوششوں پر حکومت کو ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خدشات بھی موجود ہیں کہ وفاقی حکومت ممتاز قادری کیس کی طرح اس کیس کو بھی مغربی آقاؤں کی مرضی کے مطابق انجام تک پہنچا دے۔ اس حوالے سے عوام میں بھی گہری تشویش پائی جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب اگر توہین رسالت کی مجرمہ کو رہا کروا کر بیرون ملک فرار کرایا گیا تو ملک میں انتشار پھیلے گا۔ قانون اور انصاف کے خلاف ممکنہ فیصلے پر کروڑوں عاشقان رسول سروں پر کفن باندھ کر سڑکوں پر نکلیں گے۔ عوام کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہود و نصارہ پاکستان کے اساس یعنی اسلام اور اسلام کے پیروکاروں کے عشق رسول پر غلبہ پانے کے لیے کوشاں ہیں۔ پہلے ممتاز قادری شہید کی پھانسی اور اب آسیہ مسیحی کو رہا کروا کر ملک سے فرار کرنے کی کوششیں اسی ایجنڈے کا حصہ ہیں، لیکن عاشقان رسول ایسی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور بھرپور مزاحمت کریں گے۔ دوسری جانب عوامی ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کا کردار آسیہ بی بی کیس میں انتہائی دل گرفتہ ہے۔ 2 عدالتوں سے مجرمہ کو موت کی سزا دیے جانے کے بعد ملک کی سب سے بڑی عدالت سے کیس کا ایک بار پھر التوا میں چلے جانا انتہائی افسوسناک امر ہے، کیونکہ جب 2 عدالتوں میں اور ایس پی لیول کے پولیس آفیسر کے سامنے آسیہ بی بی اعتراف جرم کر چکی ہے تو اب اس کیس کو التوا میں ڈالنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ دوسری جانب یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر آسیہ بی بی کو رہا کیا گیا تو ملک میں افراتفری اور انتشار کی کیفیت پیدا ہوگی، کیونکہ اگر ایک مرتبہ پھر مغرب کو خوش کرنے کے لیے قانون و انصاف سے ماورا کوئی اقدام کیا گیا تو عاشقان رسول کسی صورت ایسے فیصلے کو قبول نہیں کریں گے کہ عاشق رسول کو تو پھانسی دی جائے اور گستاخ رسول جو جرم کا اعتراف کر چکا ہو اسے نہ صرف بری کر دیا جائے بلکہ انعام میں بیرون ملک کی شہریت بھی دی جائے۔ یہ مسلمانوں کی غیرت و حمیت کا معاملہ ہے، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام بڑی دینی اور سیاسی شخصیات اس موقع پر لائحہ عمل کے لیے رہنمائی کا فریضہ انجام دیں، کیونکہ اگر اس حوالے سے انفرادی یا اپنی تنظیم کی سطح پر کام کیا گیا تو اس کے مثبت نتائج میں دشواریاں بھی ہوں گی اور اس سے انتشار بھی جنم لے گا۔ واضح رہے کہ گستاخ آسیہ مسیحی کو 8 نومبر 2010 کو سزائے موت سنائی گئی تھی۔ ایس پی سید امین بخاری کے علاوہ گاؤں کی پنچایت کے سامنے بھی وہ اعتراف جرم کر چکی ہے۔ اس کیس کی سماعت ابھی ملک کی سب سے بڑی عدالت میں زیر التوا ہے، جبکہ اس کو سزائے موت سنائے جانے کے باوجود اس کی سزا پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، بلکہ اب تو اس کو بری کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وصال اردو، حق کا راہی